تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت 84, 85, 86, 87 چار آیتیں. آیت نمبر 84. Then fight in the cause of Allah. You are not tasked, held responsible except for yourself, and incite the believers to fight along with you. It may be that Allah will restrain the evil might of the disbelievers. And Allah is stronger in might and stronger in punishing. تو پھر قتال کرو اللہ کی راہ میں، جنگ کرو یعنی جہاد، اور آپ کے اوپر صرف آپ کی ذمہ داری ہے اور کسی کی نہیں. اور جوش دلاؤ جو مومن بندے ہیں ان کو، تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں، جنگ کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ روک لے یہ برے جو ہیں، برا ان کی جو طاقتیں ہیں، مطلب ان کو روک لے، مطلب جو کفر کر رہے ہیں. اور اللہ تو اپنی یعنی مائٹ میں یعنی اپنی طاقت میں بہت ہی شدید ہے اور سزا دینے میں بھی بہت شدید ہے. آیت نمبر 85. Whosoever intercedes for a good cause. تو جو کوئی بھی ایک مطلب حسنات کے لیے یا اچھے یعنی کہ مطلب وجوہات کے لیے شفاعت کا کام کرے، یعنی کوئی بھی شفاعت یعنی یہ تم کی کہیں بھی کوئی بھی اچھے کاز میں جا کے کچھ بھی اگر کرتے ہو تو وہی گنا جائے گا. will have the reward thereof. تو اس کو اس میں اجر ملے گا کیونکہ اس نے گڈ کاز کے اندر شفاعت پہنچائی ہے تو اس کو اس کے اندر ضرور ملے گا اجر. and whosoever intercedes for an evil cause will have a share in its burden. اور جو کوئی بھی برائی کی کسی کام کے اندر مدد کرے گا یعنی برے لوگ جو ہے برے کام، مجرموں کو بچانے کا کام، ایسے کچھ نہ کچھ یا غلط کام ہے اس پہ پردہ ڈال رہے کہ بھئی اس کو بچا لو کسی طرح، تو یہ سارے کام جو بھی کرے گا وہ اس کا بوجھ جو ہے، برائی کا ہمیشہ بوجھ ہوتا ہے، برڈن، تو وہ برڈن میں وہ بھی حصے دار ہوگا. And Allah is ever all able to do everything. اور اللہ تو ہر چیز کرنے کے اوپر پورا مطلب قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. مقیتا یعنی سب کے ہر چیز کے اوپر وہ کر سکتا ہے، اس کو جو چاہے وہ کرے. آیت نمبر 86. When you are greeted with a greeting, greet in return with what is better than it, or at least return it equally. تو جب تمہیں کوئی سلام کرتا ہے اور مطلب تم کو گریٹ کرتا ہے وہ، تو تم بھی اس کا جو ریٹرن ہے یعنی اس کو لوٹا کے دو، وہ مطلب جو بہتر ہو اس سے. یعنی اگر کسی نے تمہیں سلام کیا تو اس کا سلام کا جواب اس سے بہتر والا دو، یا کم سے کم اتنا تو دو جتنا کہ اس نے بولا ہے اس کے برابر تو دو. لوگ تو وہ بھی نہیں دیتے، کبھی کبھی چپ رہتے ہیں. Certainly Allah is ever a careful account taker of all things. یقیناً اللہ جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے حساب لے گا ہر چیز کا. آیت نمبر 87. اللہ none has the right to be worshipped but he. اللہ کسی اور کا کوئی حق نہیں کہ ان کی بندگی کی جائے مگر اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی. Surely he will gather you together on the day of resurrection, about which there is no doubt. یقیناً وہ جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. And who is truer in statement than Allah. اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنی بات کا سچا.
اللہ سے بڑھ کر کون ہوئے گا. اللہ commands his messenger to perform jihad. اللہ حکم کر رہا ہے اپنے رسول کو کہ جہاد کرو. اللہ commands, اللہ کا حکم ہے. فقاتل فی سبیل اللہ, then fight in the cause of Allah. تو قتال کرو اللہ کی راہ میں, جنگ کرو. اللہ commands his servant and messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam to himself fight in jihad and not to be concerned about those who do not join jihad. اللہ حکم کر رہا ہے اپنے بندے, اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قتال کرو جہاد میں, اور ان کسی کی بھی ان لوگوں کی کیئر مت کرو, پرواہ مت کرو جو جہاد میں حصہ نہیں لے رہے. ہینس اللہ اسٹیٹمنٹ, تو اللہ نے کہا لا تکلفو الا نفسک, یو آر ناٹ ٹاسکڈ ہیلڈ ریسپانسبل ایکسپٹ فار یور سیلف. آپ کو کسی اور کی ذمہ داری نہیں سوائے آپ کی, اپنے آپ کی. ابھی ابن حاتم ریکارڈڈ دیٹ ابو اشاق said, I asked al-Bara bin Azib about a man who meets 100 enemies and still fights them. میں نے پوچھا البرا بن عازب سے ایک شخص کے بارے میں کہ جو دو اپنے دشمنوں سے جو مطلب سامنا اس کا ہوتا ہے, یعنی کہ مطلب وہی جنگ میں ملتے ہیں, اور 100 دشمن اگر ہیں سامنے کھڑے ہوئے, پھر بھی وہ بندہ جنگ کر رہا ہے ان سے. would he be one of those referred to in Allah's statement? تو کیا وہ جو اللہ کی آیت میں بولا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ and do not throw yourselves into destruction by not spending your wealth in the cause of Allah. تو یہ جو آیت ہے کہ اپنے آپ کو ایسی تباہی اور بربادی میں مت ڈال دو کہ اللہ کی راہ میں تم اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 195. تو وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہے ابو اشاق جو ہے انہوں نے پوچھا البرا بن عازب سے کہ یہ جو اللہ کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو مت ڈالو تباہی میں, تو یہ کیا یعنی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ جو یہ 100 دشمن کے ساتھ اگر قتال کرے, فائٹ کرے. He said Allah said to his prophet, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے رسول سے کہا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. تو ابھی یہ جو آیت ہم نے پڑھے تو وہ آیت انہوں نے کوٹ کیا کہ دین فائٹ ان دا کاز آف اللہ, تو جنگ کرو اللہ کی راہ میں. یو آر ناٹ ٹاسکڈ اور ہیلڈ ریسپانسبل ایکسپٹ فار یور سیلف. آپ کو کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا سوائے آپ کے, اپنے آپ کے. اینڈ انسائٹ دا بلیورز ٹو فائٹ along with you, اور جوش دلائیے مومنوں کو تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر قتال کریں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے اپنے رسول سے یہ کہا ہے. امام احمد ریکارڈڈ سلیمان بن داؤد saying that Abu Bakr bin Ayyash said that Abu Ishaq said, I asked al-Bara if a man attacks the lines of the idolaters, یعنی تمام بت جو ہے idolaters, would he be throwing himself to destruction. اچھا جو مشرکین لوگ ہیں ان کے اگر مطلب اگر وہ بندہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے ایک پوری قطار مشرکین کی ہے, تو کیا وہ اپنے آپ کو تباہی یعنی کہ بربادی میں پھینک رہا ہے. would he be throwing himself to destruction? He said no, نہیں, because Allah has sent his messenger and commanded him فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلفوا الا نفسک. یہ سیم آیت. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو اپنے رسول کو حکم کیا, اور یہ آیت انہوں نے کوٹ کی کہ اس میں تو یہ کہا دین فائٹ ان دا کاز آف اللہ, تو قتال کرو اللہ کی راہ میں, اور یو آر ناٹ ٹاسکڈ ہیلڈ ریسپانسبل ایکسپٹ فار یور سیلف, اور آپ کی ذمہ داری دوسروں کی نہیں ہے, صرف آپ خود اپنے لیے ہی ذمہ دار ہو. That ayah is about spending in Allah's cause. وہ آیت جو تھی وہ خرچ کرنے پر تھی. Inciting the believers to fight. مومنوں کو جوش دلاؤ قتال کے لیے. Allah said وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ and incite the believers. تو جو مومن ہے ان کو جوش دلاؤ. To fight by encouraging them and strengthening their resolve in this regard. تاکہ ان کو ہمت دلاؤ
اور ان کی طاقت جو ہے وہ مطلب ان کو اور مضبوطی کے ساتھ یعنی اس تعلق سے ان کے اندر اور بھی یعنی ان کے جو بھی ارادے ہیں اس میں ان کو مضبوطی لاؤ. فار انسٹنس the prophet said to the believers at the battle of Badr, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں سے کہا جنگ بدر میں while organizing their lines، کیونکہ اس وقت وہ ان کی جو قطار بنا رہے تھے لائنز، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے ٹائم پر یہ کہا جب ان کی وہ لائن بنا رہے تھے، قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، اینڈ مارچ فورتھ، اور آگے بڑھو، ٹو اے پیراڈائز، جنت کی طرف، کیونکہ جنگ میں تم جا رہے ہو تو اگر دیکھو کبھی شہید ہوتے ہو تو امیڈیٹ جنت میں جاتے ہو نا. تو مارچ فور ٹو اے پیراڈائز، آگے بڑھو جنت کی طرف، ایز وائڈ ایز دا ہیونز اینڈ دا ارتھ، اس کی مطلب اتنی چوڑائی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ ہے. دیر آر مینی حدیث دیٹ انکریج جہاد، بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں جہاد کے لیے بہت حوصلہ بڑھایا گیا ہے. البخاری ریکارڈڈ دیٹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ حاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا. Whoever believes in Allah and his messenger، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے رسول پر، آفرز پریئر، نماز ادا کرتا ہے، پیز دا زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اینڈ فاسٹ دا منتھ آف رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، ول رائٹ فلی بی گرانٹیڈ پیراڈائز بائی اللہ. تو اللہ یعنی اس کو جنت جو ہے وہ اس کو مطلب ملے گی، اس کو عطا کی جائے گی، اس کا حق ہے. نو میٹر ویدر ہی مائگریٹس ان اللہ کاز، چاہے وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، اور ریمینز ان دا لینڈ ویئر ہی از بورن، اور چاہے وہ اس جگہ پر ہی رہے جہاں وہ پیدا ہوا تھا، ہجرت کرے یا وہیں رہے، اللہ یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اس کو جنت دے گا. دا پیپل سیڈ، لوگوں نے کہا او اللہ میسنجر، یا رسول اللہ شال وی ایکوینٹ دا پیپل ود دس گڈ نیوز، کیا ہم لوگوں کو جا کے بتائیں یہ خوشخبری. ہی سیڈ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ بین کل درجتین کما بین السماء والارض فاذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنت وأعلى الجنت وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انہار الجنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. پیراڈائز ہیز 100 گریڈس، جنت کے 100 درجات ہیں، which Allah has reserved for the مجاہدین، اللہ نے وہ مجاہدین کے لیے مقرر کر کے رکھا ہے. who fight in his cause، جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. the distance between each two grades is like the distance between the heaven and the earth. ہر جنت کے 2 درجے جو ہے، ہر 2 درجے کے درمیان کا فاصلہ جو ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ وہ آسمان اور زمین کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ جنت کے ہر 2 درجے کے بیچ کا فاصلہ ہے. سو وین یو آسک اللہ، تو جب بھی تم اللہ سے مانگو، آسک فار الفردوس، ہمیشہ الفردوس ہی مانگو. اللہم ارزقنا جنات الفردوس الاعلی which is the best and highest part of paradise. سب سے بہترین اور سب سے بلند ترین حصہ ہے وہ جنت کا. Above it is the throne of the most beneficent اللہ. اس کے اوپر سیدھا پھر تو آتا ہے اللہ کا عرش، یعنی
रहमान का अर्श, यानी अल्लाह का अर्श, एंड फ्रॉम इट ओरिजिनेट्स द रिवर्स ऑफ पैराडाइज, और वहां से जन्नत के अंदर से नदियां जो है वहां से शुरू होती हैं, वहां से वो नदियां जो है वहां से उनकी शुरुआत होती है. There are various narrations for this hadith from Ubadah, Muaz, and Abu ad-Darda radiyallahu anhum ajma'in. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu narrated that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, या अबा सईद मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या वजबत लहुल जन्नह. ओ अबू सईद, उनको नाम से पुकारे, ओ अबू सईद, whoever accepts Allah as his Lord, जिसने भी अल्लाह को अपना रब माना, यानी और राजी है उस पर, वो इस्लाम एज इज रिलीजन, इस्लाम को अपना दीन माना, एंड मोहम्मद एज द प्रॉफिट, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माना, देन ही वुड राइटफुली एक्वायर पैराडाइज. तो वो जो है उसका हक है कि उसको जन्नत मिले. Abu Sa'id liked these words and said, O Allah's messenger, repeat them for me. तो अबू सईद जो है रजी अल्लाह, उनको ये अल्फाज बड़े अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह इसको फिर से दोहराइए मेरे लिए. द प्रॉफिट रिपीटेड हिज वर्ड्स, तो उन्होंने फिर से दोहराया कि सहाबा कराम में ये आदत थी कि वो फौरन याद करना चाहते थे. देन सेड, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, व उखरा यरफउल्लाहुल अब्द बिहा मियत दर्जतिन फिल जन्नह मा बैन कुल्ली दरजतैनी कमा बैन समाए वल अर्द. And there is another deed for which Allah raises the servant 100 grades in paradise. और भी मतलब एक है अमल जिसकी वजह से अल्लाह बुलंद करेगा अपने बंदे के दर्जात को, 100 दर्जात है ना जन्नत के, उसमें उसको बुलंद करेगा. Between each 2 grades is the distance between heaven and the earth. और हर 2 दर्जे के बीच के, हर दर्जात के बीच का जो फासला है वो जमीन, यानी ये जमीन से लेके आसमान तक का जो फासला है वो है. तो सोच लो 100 दर्जे, वो कहाँ बुलंदी कहाँ से कहाँ जाएगी. अभी तो ये आसमान जो दिखाई देता है उस तक ही कोई नहीं पहुंचा है. अबू सईद सेड रजी अल्लाह अन्हु, तो उन्होंने कहा व्हाट इज इट ओ अल्लाह मैसेंजर. तो उन्होंने पूछा वो क्या है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही सेड अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए अल्लाह मतलब ये दर्जात जो है जन्नत के मतलब उस बंदे को देगा, बढ़ाएगा. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि वो जिहाद है अल्लाह की राह में, जिहाद इन अल्लाह's कॉज. दिस हदीस वाज कलेक्टेड बाय मुस्लिम, और ये सही मुस्लिम में है ये हदीस. अल्लाह स्टेटमेंट, असल्लाहु अन यकुफ बअसल लजीना कफरू. It may be that Allah will restrain the evil might of the disbelievers. ये हो सकता है कि शायद कि अल्लाह जो है वो इन इन लोगों का जो मतलब इनके जो जोर और ताकतें हैं काफिरों की, उसको बांध दे, रोक दे, बंदिश लगा दे उस पर. मीन्स मतलब ये बाय योर एनकरेजिंग देम टू फाइट, कि आप जो उनको मतलब हिर्स करो, यानी हिर्स दिलाओ, यानी जंग के लिए उनको मतलब हिम्मत दिलाओ. देयर रिजॉल्व विल बी स्ट्रेंथेंड, उनके अंदर जो मतलब ये उनकी जो ताकत जो है वो और बढ़ेगी. टू मीट द एनिमी इन बैटल, ताकि दुश्मन को जंग के मैदान में जब वो आमने सामने मुलाकात होगी. टू डिफेंड इस्लाम एंड इट्स पीपल, और इस्लाम को मतलब तुम उसकी हिफाजत यानी कर रहे हो, उसको बचा रहे हो, और इस्लाम के लोगों को. एंड टू एंड्योर एंड बी पेशेंट अगेंस्ट द एनिमी, और सबर और हिम्मत के साथ जब तुम दुश्मन के बिल्कुल सामने मुकाबले में हो. अल्लाह स्टेटमेंट, वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, एंड अल्लाह इज स्ट्रॉन्गर इन माइट, और अल्लाह तो अपनी ताकत में
اپنے زور میں بہت زیادہ پاورفل ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اینڈ اسٹرانگر ان پنشنگ، اور وہ سزا دینے میں بھی بہت ہی مطلب شدید ہے. مینس ہی از ایبل اوور دیم ان دس لائف، اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ ان کو مطلب پورا ہو سکتا ہے، پورا پڑ سکتا ہے اینڈ دا ایئر آفٹر، اور آخرت میں جسٹ ایز ہی سیڈ ان انذر آیا، جیسے کہ اللہ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 4، ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض but if it had been Allah's will، اور اگر اللہ کی مرضی ہوتی، He himself could certainly have punished them without you، تو اللہ کیا ان سب کو عذاب نہیں دے سکتا تھا، سزا نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے نا، تمہارے بغیر ہی وہ ان کو اچھی خاصی مطلب پنش کر دیتا، بٹ ہی لیٹس یو فائٹ، لیکن اللہ کو چاہیے تھا کہ تم جنگ کرو تاکہ تمہارا بھی تو دیکھے نا، اللہ ٹیسٹ تو کرے نا، ان آرڈر ٹو ٹیسٹ سم آف یو ود ادرس، تاکہ اللہ ایک سے دوسرے کو آزماتا ہے. یعنی ایک بندہ سامنے آیا، اس کی وجہ سے دوسرے بندے کی آزمائش ہو گئی، تو اللہ آزماتا نا ایسے. انٹرسیڈنگ فار اے گڈ اور این ایول کاز، شفاعت پہنچانا، مدد کرنا بھلائی کے کام اور ایول یعنی برائی کے کام میں. اللہ سیڈ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، whosoever intercedes for a good cause will have the reward thereof، جو کوئی بھی شفاعت پہنچائے گا بھلائی کے کام میں، یعنی کہ مدد کرے گا ان کی، کوئی نہ کوئی مطلب ان کی سفارش کرے گا یا ان کے کام آئے گا، ان کو سپورٹ کرے گا، will have the reward thereof، تو وہ اس کا اجر پائے گا. meaning whoever intercedes in a matter that produces good results، وہ جو بھی مطلب اعمال یا جو بھی معاملات ہیں جس کا انجام جو ہے وہ بہترین اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ایسے کام میں جس نے بھی مدد کیا ہوگا، شفاعت پہنچائی ہوگی، will acquire a share in that good، اس کا حصہ اس بھلائی کے اندر ہو جائے گا، اس کا حصہ اس میں طے ہے. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، and whosoever intercedes for an evil cause will have a share in its burden، اور جو کوئی بھی برائی کے کام کے اندر جو بھی سپورٹ کرے، ان کی مدد کرے، ان کو شفاعت پہنچائے، ان کی سفارش کرے، جو بھی کرے، یعنی ہے تو وہ کام تو یہ برائی کا ہے نا، ایول کاز ہے، تو اس کا حصہ اس کے بوجھ میں بھی ہوگا. وہ بوجھ وہی ہے جو عذاب کا بوجھ. meaning he will carry a burden due to what resulted from his intercession and intention، تو وہ اٹھائے گا اس بوجھ کو، کیونکہ جو نتیجہ اس کا نکلا ہے، کیونکہ وہ ایول کاز تھا، برائی کی چیز تھی جس کے اندر تم نے ان کی مدد کی، ان کو شفاعت پہنچائی اور ان کو تم نے مطلب سپورٹ کیا. اور دوسرا انٹینشن، نیت بھی تو ہے اندر. تو برائی کے کام کے اندر اگر تمہاری نیت ہے کہ تم اس کی ہیلپ کرو، تو اب اس کا بوجھ جو ہے وہ تو اٹھانا ہی پڑے گا نا. فار انسٹنس اٹ از ریکارڈیڈ ان دا صحیح دیٹ دا پروفیٹ سیڈ، اور وہ صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، انٹرسیڈ اینڈ یو ول گین اے ریوارڈ فار اٹ. سفارش کرو، شفاعت پہنچاؤ اور تمہیں اس کا اجر ملے گا. یٹ اللہ شال ڈیسائڈ وٹ ایور ہی ولز بائی دا ورڈز آف ہز پروفیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی مطلب ان کے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوں گے، اس پر اللہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گا جو اس کی مرضی ہوگی اس کے مطابق. مجاہد بن جبر said, This ayah was revealed about the intercession of people on behalf of each other، کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی شفاعت پہنچانے پر جو لوگوں کو
کہ ایک دوسرے کے مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے بہاف پر، یعنی ان کی طرف سے، یعنی ان کی طرف سے جو بھی تم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہو. اللہ then said وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا and Allah is ever muqit over everything. اور اللہ تو ہر معاملے میں برابر سب چیز کے اوپر اس کا مطلب وہ ہے، پاور ہے. مقیت جو ہے اس کے میننگز ہیں اور بھی. ابن عباس، عطا، عطیہ، قتادہ اینڈ مطر الوراق said، ان سب نے کہا that مقیت means watcher، ہر چیز کے اوپر وہ برابر نگاہ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ واچ کر رہا ہے. پھر مجاہد said that مقیت means witness، انہوں نے کہا کہ مقیت کا مطلب ہے گواہ. تو گواہ کا مطلب بھی وہی ہے کہ وہ سب کے اوپر نظر ہے نا، تبھی تو مطلب وہ گواہی دے گا نا اللہ اس کی. اینڈ ان another narration able to do، اور ایک اور جگہ پہ کہا گیا کہ وہ قادر ہے اس پر کرنے پہ. ریٹرننگ دا سلام ود اے بیٹر سلام، سلام کا جواب بہترین سلام سے دینا. اللہ said وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. When you are greeted with a greeting, greet in return with what is better than it. تو جب کوئی تمہیں آ کر مطلب سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں اس سے بہتر اس کا جواب دو سلام کا، اور ایٹ لیسٹ ریٹرن اٹ ایکولی، اور یا تو کم سے کم جتنا اس نے بولا ہے اتنا ہی اس کے برابر برابر جواب دے دو. میننگ اس کا مطلب ہے اف دا مسلم گریٹس یو ود دا سلام، اگر ایک مسلمان آ کے سلام کرتا ہے تمہیں، دین ریٹرن دا گریٹنگ ود اے بیٹر سلام. تو اب تم جو اس نے آ کے تمہیں سلام کیا ہے تو اب اس کی گریٹنگ کو تم بہترین سلام سے اس کو جواب دو، اور ایٹ لیسٹ ایکول ٹو دا سلام دیٹ واز گیون، اور یا پھر اس نے جتنا سلام کیا اتنا تو تم اس کو لوٹاؤ. Therefore the better سلام از ریکمینڈیڈ. بہتر یعنی جو تم کو اگلے بندے نے سلام کیا اس سے بہتر سلام جو ہے اس کے لیے یہاں پر بولا گیا ہے کہ مطلب اس سے بہتر کرو. While returning it equally is an obligation، لیکن اگر سمجھو تم نے اس سے بہتر نہیں کیا تو کم سے کم اتنا تو دو کہ جو اس نے تم کو سلام کیا تو وہ اب فرض ہے کہ وہ تم اس کا جواب کم سے کم اتنا دو جیسا اس نے سلام کیا ہے. امام احمد ریکارڈڈ دیٹ ابو راجا al-Uthardidi said that Imran bin Hussain said that a man came to the messenger of Allah and said کہ عمران بن حسین جو انہوں نے کہا ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا السلام علیکم. The prophet returned the greeting. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کی سلام کا. And after the man sat down he said، تو جب وہ شخص بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10. Another man came and said السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور مطلب شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ اللہ میسنجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سلام کیا اس نے. The prophet returned the greetings and after the man sat down he said 20. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. جب وہ شخص بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20. Then another man came and said، پھر ایک اور شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The prophet returned the greeting. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. And after the man sat down he said 30. تو جب وہ شخص بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 یعنی 30. This is the narration recorded by Abu Dawud, At-Tirmidhi and Nasai and Al-Bazzar also recorded it. تو یہ سب نے اس چیز کو ریکارڈ کیا، درج کیا. تو یہ جو ہے یہ ثواب ہے. 10 خالی تم نے بولا السلام علیکم، یا سیکنڈ نمبر پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو 20 اجر. تھرڈ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو 30 اجر یعنی 30 ثواب ملیں گے. There are several other hadiths on this subject. For Abu Sa'id, Hazrat Ali radiyallahu anhu and Sahal bin Hanif, when the Muslim is greeted with the full form of salam, he is obliged to return the greeting equally. تو اس کے اوپر
اس پر اور بھی حدیثیں ہیں سلام کے اوپر، اور اسی موضوع کے اوپر ان تمام نے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب نے بھی کہا، اور یہ کہ جب مسلم تم کو سلام پیش کرتا ہے، اگر وہ فل فارم کے اندر سلام ہے، تو اب تمہارے پر فرض ہو گیا کہ تم کو ویسا ہی جواب دینا پڑے گا اس کو. ایز فار اہل ذمہ، اہل ذمہ وہ ہوتے ہیں کہ جو تم ان کو اپنے مطلب حکومت میں رہنے کی اجازت دیتے ہو لیکن وہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں. تو اہل ذمہ جو ہے، the salam should not be initiated nor should the greeting be added to when returning their greeting. تو ان کو آگے سے تم سلام مت کرو، کیونکہ یہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی اور کرسچن اور بھی کوئی دوسرے، تو تم ان کو آگے سے سلام مت کرو. لیکن اگر یہ سلام کرتے ہیں تو اس میں ایڈ کر کے ان کو جواب مت دو. Rather, as recorded in the two Sahihs, دونوں صحیح کے اندر یہ درج ہے، their greeting is returned to them equally. انہوں نے جو کہا بس اتنا ہی ان کو لوٹا دو. ابن عمر narrated that the messenger of Allah said, ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, اذا سلم علیکم الیہود فإنما یقول احدہم السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ فقل وعلیک. when the Jews greet you، اگر یہودی تمہیں سلام کرتے ہیں جیسے گریٹ کرتے ہیں تمہیں، one of them would say، ان میں سے کوئی ایک یہ بھی بول سکتا ہے کہ السلام علیکہ، death be unto you، تم پہ موت ہو. therefore say، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر تم یہ کہو وعلیکہ and the same to you. تو تم کو بھی جو تم نے ہم کو بولا ہم بھی تم کو وہی لوٹا رہے تمہارے لیے، یعنی وہی same to you. In his Sahih, Muslim recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاستروهم إلى أضيقه. Do not initiate greeting the Jews and Christians with the salam. سلام سے ان کو کبھی بھی گریٹ مت کرو، یہودی اور کرسچن کو. And when you pass by them on a road، اور جب کوئی راستے سے کوئی گلی سے تم گزر رہے ہوگا، تم ان کے پاس سے گزر رہے ہو، force them to its narrowest path، تو تم اتنا پھیل کے چلو کہ ان کو جتنا ہو سکے راستے کے بہت ہی ایک دم تنگ دست، یعنی جیسے بولتے ہیں نا ایک دم تنگی کی طرف ان کو وہ کر ڈالو، جیسے فورس کر ڈالو کہ ان کو ایک دم سکھڑ جانا پڑے، یعنی کہ تم جو ہے وہ زیادہ راستے کا حصہ لے لو اور ان کو بالکل کونے میں ایک دم دبا دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. Abu Dawud recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. By he in whose hand is my soul، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. You will not enter paradise until you believe، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں، ایمان نہیں. And you will not believe until you love each other، اور تم مومن نہیں ہو جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. Should I direct you to an action that would direct you to love each other، تو میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاؤں، ایک ایسی چیز کہ اگر اس عمل کو تم کرو تو وہ تمہیں ایک دوسرے کی محبت کی طرف لے جائے گا. Spread the salam among yourselves، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام جو ہے وہ کرتے رہو، پھیلاؤ سلام کو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، certainly Allah is ever a careful account taker of all things. یقیناً اللہ جو ہے بہت ہی
باریکی سے حساب لینے والا ہے, دھیان سے ہر چیز کا, ہر شے کا. اللہ said اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ, none has the right to be worshipped but he. اللہ ہی ہے اور کوئی معبود نہیں جس کی کہ بندگی کی جائے سوائے اس کے. Informing that he is singled out as the sole God of all creation. یہ اللہ یہاں خبر دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے اکیلا رکھا ہے, کہ اکیلا ہے وہ, اور جو بھی تمام اللہ کی مخلوق ہے تو اس کا واحد یعنی جو خدا ہے, جو رب ہے, جو اللہ, وہ اللہ ہے. اللہ then said, پھر اللہ نے کہا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, surely he will gather you together on the day of resurrection about which there is no doubt. یقیناً وہ جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. Swearing that he will gather the earlier and the latter generations in one area. قسم کھا کے اللہ یہ بات کہتا ہے کہ وہ جمع کرے گا پچھلے اور بعد کے تمام جتنی بھی نسلیں آئی ہے, وہ ایک ہی ایریا ہوگا اتنا بڑا جس میں وہ سب کو جمع کرے گا. Rewarding اور punishing each person according to his or her actions. یا تو کسی کو اجر مل رہا ہوگا, انعامات, ثواب, اور یا پھر کسی کو سزائیں مل رہی ہوگی, عذاب مل رہا ہوگا. ہر بندے کو, وہ عورت ہو یا مرد ہو, ان کے اعمال کے مطابق ان کو انعام اور سزا ملے گا. اللہ said, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, and who is truer in statement than Allah. اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا اپنی بات کا؟ اپنی بات کا سچا تو انسانوں میں کون ہوگا؟ انسانوں کو تو تم ملا بھی نہیں سکتے. اللہ ہی ہے جو اپنی بات کا بہت سچا ہے, جو اس نے کہہ دیا وہ کرے گا. میننگ, اس کا مطلب ہے no one utters more truthful statements than Allah. اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو سچی باتیں بولے گا. In his promise, اس کا وعدے میں بھی وہ سچا ہے, اس کی دھمکیاں جو ہے وارننگ, اس میں بھی وہ سچا ہے. اسٹوریز آف دا پاسٹ, پچھلی مطلب جو بھی پچھلی مطلب پاسٹ کی جو بھی داستانیں تھی, جو بھی قصے تھے, یا جو بھی اسٹوری یوسف علیہ السلام یا تمام جو بھی موسیٰ علیہ السلام, ہر چیز کے اللہ نے جو بھی بتایا وہ بھی سچی بتایا اللہ نے. اس میں کوئی رنگ بھرنے کے لیے جھوٹ نہیں ڈالا گیا ہے کہ کلرفل بناؤ, چٹپٹی. اینڈ انفارمیشن آف واٹ از ٹو کم, یعنی ایک تو یہ کہ جو آنے والا ہے ابھی آگے, اس کی بھی خبر اللہ نے دیا, وہ بھی سچ ہے. There is no deity worthy of worship, nor Lord except him. کوئی بھی الہ نہیں ہے, کوئی بھی رب نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جس کی بندگی کی جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.